پوچھو نا کیا کریں؟ بیٹا بچوں کی بات ماننی پڑتی ہے، نیا زمانہ آ گیا، ہم تو پرانے ہو گئے۔ اب برادری نے بھی کہا کہ تو الگ ہونا برادری سے، یہ تو سب کے رسوم و رواج ہے، تو کو الگ نہیں آیا ہے۔ مال بھی سر اٹھاتا ہے کہ اتنی دولت نمائش کب ہوگی، اتنے بڑا تجارتی نیٹ ورک وہ بھی سر اٹھایا اندر سے اس نے بھی۔ بھائیوں نے بھی یہی کہا، رشتہ داروں نے بھی یہی کہا، یہ جو سارے 8 کے 8 رشتے تھے یہ ایک سمت کھڑے ہو گئے، اور دوسری سمت سورہ نور کی آیتیں کھڑی ہو گئی۔ خبردار اگر عورت گھر کی دہلیز میں اتنے زور سے قدم رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار باہر گلی میں گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے، شریعت نے اس پہ بھی قدغن لگا دی۔ رسول کریم کی حدیث آ کھڑی ہوئی، ربا قاسیات آریات یوم القیامہ، بہت ساری عورتیں جو لباس پہنتی تھی لیکن قیامت کے دن برہنہ اٹھائی جائیں گی، چونکہ ان کا لباس ان کے اعضاء کا ساتر نہیں ہوگا بلکہ ان کے اعضاء کی نمائش کا سبب ہوگا۔ قیامت کے دن ان کو برہنہ اٹھایا جائے گا۔ یہ سارے حکم ایک سمت اور یہ سارے رشتے ایک طرف، اب بندہ درمیان میں کھڑا ہے۔ اب پتہ چلے گا نا کہ وہ زبان سے جو دعویٰ عشق رسول کرتا تھا، محبت الہی کا جو دعویٰ کرتا تھا، جو پیار کا دعویٰ کرتا تھا، اللہ اس کے رسول سے محبت کا دم بھرتا تھا، اب وہ کس سمجھ جاتا، اس کا وزن کس پڑے میں جاتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ اب کیا کروں جی، مجبور ہوں، حالات ایسے ہیں، کوئی مانتا نہیں ہے، اور وہ بھی اس راہ کا مسافر بن گیا، تو ہم سمجھیں گے یہ زبانی جمع خرچ تھا۔ دعویٰ عشق رسول صرف زبان تک محدود تھا، اندر نہیں اترا عشق اس کے۔ اور اگر اس نے کہا میاں تیرے سارے رشتوں کو میں نے راضی کیا، تو کہتا تھا اگر ماموں ناراض رہا تو شادی کا مزہ نہیں آئے گا، چونکہ ماں کے چہرے پہ اداسی ہوگی۔ میں ساری رات ہاتھ جوڑ جوڑ کے اس کو منایا کہ نہیں۔ اگر چچا ناراض رہے تو لطف نہیں آئے گا، میں نے اس کو راضی کیا۔ فلاں ناراض رہا تو لطف نہیں آئے گا، میں نے سب کو راضی کیا، ہاتھ جوڑ جوڑ کے منایا، اور میں نے تیرے سارے رشتوں کو منا دیا۔ اور کیا گنبد خضرا کا مکین ناراض ہو جائے؟ بھلا ہو سکتا ہے کہ میں شادی میں حضور کو ناراض کر لوں، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر لوں؟ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، جب یہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اللہ کے فرشتے بھی نازل ہوئے اور اس پر مدد ہوئی، اور یہ سارے پلٹ کے اس کی سمت آ گئے، اس کو سرخروئی بھی ملی، عزت بھی ملی، اور اللہ اس کے رسول کا ساتھ اور رسول کی محبت بھی نصیب ہوئی۔ یہ تھا اس کا امتحان۔ لیکن اگر اس امتحان میں وہ کامیاب اور بامراد نہ ہوا تو پھر وہ زبان سے جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ 2-4 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ پڑھ لیں اور اپنے کچھ ترازو میں رکھ کے تولیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس آیت کے تقاضے کیا ہیں۔ کہا اگر تم نے ان رشتوں اور نعتوں کو اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب جانا تو فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اب اس کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے جس کا انتظار کرنے کو کہا گیا؟ اس بات کو مبہم رکھا گیا، یعنی اس بات کو واضح نہیں کیا گیا کہ اللہ کے عذاب کی صورت کیا ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں آسمان سے پتھر اتریں تو یہی عذاب ہے، کسی کا گھر لٹ جائے تو یہی عذاب ہے، آسمان سے آگ برسے تو عذاب ہے، لیکن اللہ اگر کسی کے دل سے اپنی یاد چھین لے تو یہ عذاب نہیں ہے۔ وہ ایک شخص تھا، بڑا نام تھا اس کا، اچانک عیسائی ہو گیا۔ لوگ علماء بالخصوص اس کے پاس پہنچے تاکہ اس کو سمجھائیں کہ عیسائیت کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا اور اسلام سے تو کیوں دور ہو گیا۔ اس نے جو واقعہ سنایا، پرانی بات ہے، اس نے کہا کہ میں ایک دن ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، بڑی مشکل سے وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہوا میرا وضو جاتا رہا، لیکن مجھے دوبارہ طاقت نہیں تھی، یعنی سستی ایسی تھی کہ دوبارہ وضو کرنے کے لیے نہ جا سکا، اور میں بے وضو ہی کھڑا نماز پڑھتا رہا، لیکن ڈرتا بھی رہا کہ میں نماز کی توہین کر رہا ہوں، سجدوں کی توہین کر رہا ہوں، مصلی رسول کی توہین کر رہا ہوں، میرے اوپر کوئی اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ میں نماز پڑھتا بھی رہا اور اس ڈر میں بھی رہا۔ ساری نماز مکمل ہوگی، جب سلام پھیرا اتنے وقت تک میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا اسلام تو دین ہی سچا نہیں ہے۔ میں نے اسلام کو چھوڑا اور عیسائیت کو قبول کر لیا کہ میں نے توہین کی مصلی رسول کی اور میرے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا، لہٰذا اسلام دین سچا نہیں۔ یہ تھا میرے عیسائی ہونے کا سبب۔ تو علماء نے کہا تو سمجھتا ہے میرے اوپر عذاب کوئی نہیں آیا، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنا دین چھین لیا، اس سے کیا بڑا عذاب ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنا دین چھین لیا تجھ سے۔
تو اب ذرا غور کیجئے، اللہ کسی سے اپنا دین چھین لے اور توفیق حق سلب کر لے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اب فرمایا اگر تم ان رشتوں کو، ان چیزوں کو، ان 8 چیزوں کو اللہ جل شانہ، اس کے رسول کریم اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب جانو گے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اس کا فیصلہ آ جائے۔ آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیا مطلب؟ وہ ہدایت کے جو اسباب ہیں ان سے صرف نظر کر جاتے ہیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ہم بچے تھے بالکل، اپنے اساتذہ کے ہمراہ کہیں پیدل سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں یہ جو بٹن ہوتے ہیں ان کی ایک پلاسٹک کی تھیلی ملی، ایک طالب علم نے شوق سے، خوشی سے کہ مجھے گمگشتہ چیز ملی، اٹھائی، اور استاد جی یہ دیکھو بٹن ملے ہیں۔ مان لگے بیٹا پھینک دو، مالے لکتا ہے 6 ماہ تک کہاں اس کا مالک تلاش کرتے پھرو گے۔ بٹن پھینک دیے گئے، لیکن استادوں نے ٹھنڈی آ بھری۔ ہم نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ مان لے کہ سمجھے نہیں اس کی تعبیر کیا ہے، کہا ہم تو نہیں سمجھ پائے، بٹن مل گئے پھینک دیے، کسی کے گر گئے ہوں گے۔ فرمایا بیٹا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے